سامعین گرامی قدر، شیخ عباس قمی شیعت میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ شیخ عباس قمی کو نہ جانتا ہو۔ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی دیگر کتابوں کو چھوڑ کر فقط مفاتیح الجنان کو اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی شیعہ ایسا ہو کہ جس کے گھر میں مفاتیح الجنان جیسی کتاب نہ ہو۔ اتنا بڑا نام مفاتیح الجنان، جو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک خزانہ ہے۔ واقعاً وہ انسان محروم ہے جس کے گھر میں مفاتیح الجنان نہیں۔ ہر قسم کی دعا، ہر مشکل سے بچنے کی دعا، ہر نعمت کے حصول کی دعا اس مفاتیح الجنان میں محفوظ ہے۔ سامعین گرامی قدر، ویسے تو شیخ عباس قمی کی بہت سی صفات ہیں، لیکن چند ایسی صفات ہیں جو نہایت ہی اپنے نقطہ عروج پر تھی۔ شیخ عباس قمی میں جو پہلی صفت پائی جاتی تھی وہ تھی ان کی معرفت۔ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت عرفان، معرفت رکھنا، معرفت کے درجے کمال پر تھے شیخ عباس قمی۔ اور دوسری صفت اس مرد مجاہد میں، اس عالم دین میں جو تھی وہ تھا آپ کا زہد۔ سب سے بڑے زاہد انسان تھے، نہایت سادی غذا کھاتے، سادہ لباس پہنتے، اور آپ کا اخلاص تو اپنے نقطے عروج پر تھا۔ نہایت ہی مخلص انسان تھے۔ اس حکایت کو جب آپ سماعت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اخلاص کے کس درجے پر تھے۔ شیخ عباس قمی کے والد محترم جو قم میں رہتے تھے، قم میں ایک عالم دین تھا جو بی بی معصومہ قم کے صحن میں ہر روز نماز مغربین کے بعد درس دیا کرتا تھا، شرعی مسائل بیان کرتا تھا، موت کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، اخلاقیات کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کیا کرتا تھا۔ شیخ عباس قمی کا والد محترم ہر روز اس کی مجلس میں شرکت کرتا تھا۔ جس دن اس نے موت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی، مسلسل کافی دنوں تک گفتگو کر رہا تھا، تو اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھا وہ اس کتاب کا نام تھا منازل الآخرہ۔ یہ وہی کتاب ہے جو شیخ عباس قمی نے لکھی۔ تو چونکہ آپ کے والد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کے بیٹے نے لکھی ہے، لہٰذا ایک دن اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، میرے بیٹے، اے میرے فرزند، کب تم اس عالم دین جیسے بنو گے جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے صحن میں گفتگو کرتا ہے، مجلسیں پڑھتا ہے، اتنا اس کے پاس علم ہے کہ وہ موت پر، اخلاقیات پر گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو شیخ عباس قمی جانتے تھے کہ جس کتاب سے وہ عالم دین، وہ ذاکر پڑھ رہا ہے، وہ وہی کتاب ہے جو آپ نے لکھی ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان پر ایک بار بھی یہ الفاظ جاری نہیں کیے کہ بابا آپ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ اس ذاکر جیسے بن جاؤ، وہ ذاکر تو خود میری لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب بندہ خالص پروردگار کی ذات کے لیے کوئی عمل انجام دے تو وہ اپنے باپ تک کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اور بعض افراد تو فخر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ 10 کتابوں کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اور کتاب میں نے لکھی ہے۔ جب اللہ کے لیے انسان عمل کو انجام دے رہا ہے، جب خالص پروردگار کے لیے، تو وہ تو جانتا ہے کہ آپ نے لکھی ہے، آپ نے ترجمہ کیا ہے، آپ نے تحقیق کی ہے۔ تو شیخ عباس قمی نے اپنے باپ کو یہ بتانا تک گوارا نہیں کیا کہ وہ کتاب، جس کتاب سے وہ عالم پڑھ رہا ہے، وہ ذاکر پڑھ رہا ہے، وہ میری لکھی ہوئی ہے، بلکہ مسکرا کر کہا، بابا آپ بس دعا کریں، انشاءاللہ اللہ مجھے علم و معرفت عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اخلاص کا کیا عالم ہو۔ سامعین محترم، وہ عالم دین جو اپنے زحمت کے ساتھ تحقیق کر کے، کیونکہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، نہایت دشواری کے ساتھ لوگ سفر کر کے ایک روایت کو حاصل کرنے کے لیے کئی میل سفر کرتے تھے۔ بہرحال اس عالم دین نے جب وہ کتاب کمپلیٹ لکھ ڈالی تو اتفاق کے ساتھ اس کے گھر چوری ہو جاتی ہے۔ رات کو چور اس کے گھر داخل ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا سامان اس کے گھر سے لے جاتا ہے، اور اس سامان میں وہ لکھی ہوئی، وہ محنت و مشقت سے، زحمت سے لکھی ہوئی کتاب بھی چور لے جاتا ہے، اور پھر جا کر بازار میں اس سامان کو، اس کتاب کو بیچ دیتا ہے۔ تو ایک، اب کیا الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، ایک علماء نما شخص اس کتاب کو تھوڑے سے قیمت میں خریدتا ہے، اور خرید کر اس پر اپنا نام بڑے حروف میں
لکھوا کر اس کتاب کو چاپ کروا دیتا ہے، حجت الاسلام المسلمین علامہ فلاں اور فلاں، کیونکہ اتنی بڑی کتاب جو اتنی زحمت سے لکھی گئی ہو، اس کتاب کا کسی کی جانب منسوب ہو جانا ایک بہت بڑا فخر ہے۔ تو اس عالم نما شخص نے وہ چوری شدہ کتاب، جانتا تھا کہ یہ چوری کی گئی کتاب ہے، لیکن فخر فروشی کے لیے، اپنا نام معاشرے میں معروف کرانے کے لیے اس کتاب پر اپنا نام لکھ کر اسے منتشر کیا گیا، اس کی چاپ کی گئی۔ یہ کتاب گھومتی گھومتی جب اس اصل عالم دین کے پاس پہنچی جس نے وہ لکھی تھی، تو وہ لکھ کر مسکرائے اور پروردگار کا شکر ادا کیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب، یہ دینی کتاب، اہل بیت کے معارف کی کتاب لوگوں تک پہنچے، میرا مقصد پورا ہو گیا کہ لوگوں تک پہنچی۔ اب دیکھیے، جو بندہ خدا کے لیے عمل انجام دے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کتاب پر کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ لہذا آپ نے دوسری جلد اسی کتاب کی جو لکھی تھی وہ دوسری جلد لیتے ہیں، اور چونکہ نام لکھا ہوا تھا اس کتاب کے کہ کس نے یہ کتاب جو تالیف کی ہے، تو آپ وہ دوسری جلد لے کر اس شخص کے، اس عالم نما شخص کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ برادر محترم، عزیز من، آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے نہایت بہترین کتاب، لہذا اس کا دوسرا جلد بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اسے بھی لوگوں میں منتشر کریں۔ وہ ماں تو مبہوت رہ گیا، بھائی کوئی کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ اتنی زحمت و مشقت سے کوئی کتاب بندہ لکھے اور دوسرے شخص کو آ کر دے کہ تم اپنا نام اس پر لگا کر اپنے نام سے منسوب کر کے اس کتاب کو چاپ کراؤ۔ وہ حیران رہ گیا۔ تو اس عالم دین نے، با عمل عالم دین نے مسکرا کر کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں تمہاری مذمت کرنے نہیں آیا، تمہارا مذاق اڑانے نہیں آیا، کیونکہ میں نے خدا کی رضا کے لیے یہ کتابیں لکھی تھی، لہذا میرے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہ کتاب میرے نام سے منسوب ہو کر لوگوں تک پہنچے یا تمہارے نام سے، میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ میں نے خدا کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور خدا تو جانتا ہے کہ کس نے لکھی ہے، لہذا میرے لیے کوئی فرق نہیں۔ یہ دوسری جلد بھی آپ لوگوں میں منتشر کروائیں اپنے نام سے۔ اسے کہا جاتا ہے اخلاص، اسے کہا جاتا ہے پروردگار کی رضا کے خاطر خالص عمل کو انجام دینا، اور ایسے اعمال کو پروردگار پسند کرتا ہے۔ تھوڑا سا عمل ہو لیکن خالص ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو کثیر تعداد میں ہو لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو، لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہو، لوگوں کی مدح و ثنا کے لیے ہو۔ ایسے اعمال کو پروردگار اس شخص کے منہ پہ مارتا ہے۔ تھوڑا سا عمل ہو، صرف خدا کی رضا کی خاطر ہو، با ارزش عمل ہے۔ تو شیخ عباس قمی کی دوسری صفت یہ تھی کہ زاہد تھے، تیسری صفت یہ تھی کہ آپ نہایت ہی مخلص انسان تھے، خالص انسان تھے، صرف رضا پروردگار کے لیے اعمال کو انجام دینے والے۔ آپ کے اخلاص کا یہ صلہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کی مفات الجنان کو جتنی شہرت ملنی تھی، یعنی آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی مشہور ہوگی آپ کی ایک دعاؤں کی لکھی ہوئی کتاب، کیونکہ پروردگار جب انسان کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے زیادہ اسے اجر عطا کر دیتا ہے، اسے لوگوں میں معروف و مشہور کر دیتا ہے۔ جب خدا کے لیے بندہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کی چوتھی خاصیت یا چوتھی صفت کہوں یہ تھی کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت نہایت ہی عقیدت مند تھے، سادات کے لیے نہایت احترام کے قائل تھے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگر کوئی سید آپ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا تو کبھی بھی آپ اس کی جانب پاؤں دراز نہیں کرتے۔ شیخ عباس قمی پائے کا عالم دین، نہایت بڑا جلیل قدر عالم دین، لیکن سادات کا اتنا احترام کہ اگر مجلس میں کسی محفل میں کوئی سید بیٹھا ہوا ہو، فرق نہیں کرتا تھا کہ وہ سید بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن چونکہ وہ منسوب ہے آل رسول کی نسبت، سیدہ کی اولاد میں اس کا شمار ہوتا ہے، لہذا سیدہ کے احترام کی وجہ سے وہ سید کے سامنے اپنے پاؤں دراز نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہاں گیا آج سادات کا احترام؟ بہرحال، اور آپ کی عقیدت کا یہ مقام تھا کہ جب آپ کوئی حدیث، معصوم کی کسی حدیث کو لکھتے تھے تو پہلے وضو کرتے تھے، با وضو ہو کر قبلے کی جانب رخ کر کے پھر بیٹھتے تھے دو زانو ہو کر، اور پھر اس حدیث کو لکھتے تھے۔ حیرت بھی پڑ جاتا ہے سامنے محترم کہ شیخ عباس قمی جیسا عالم کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ عقیدت میں ہم بہت پیچھے ہیں سامنے۔ شیخ عباس قمی
کہ اہل بیت کی روایات کی اگر کوئی کتاب ہوتی تھی تو بغیر وضو کے وہ اس کتاب کے حروف کو تو دور کی بات، اس کتاب کی جلد تک کو ہاتھ نہیں لگاتے، چھوتے تک نہیں تھے اہل بیت کے احترام میں، کہ اہل بیت کی مولا علی کی سیدات کی اس میں احادیث موجود ہیں، بغیر وضو کے میں اس کتاب کی جلد کو کیسے مس کروں؟ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے لیے تو صریحاً یہ موجود ہے کہ قرآن کی اگر حروف کو بغیر وضو کے کوئی ٹچ کرے، کوئی ہاتھ لگائے تو یہ حرام ہے۔ اہل بیت کے اسماء میں سے اگر مولا علی سے لے کر امام مہدی تک کسی امام کے نام کو اگر بغیر وضو کے کوئی ٹچ کرے تو یہ حرام ہے، سب فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے میں۔ لیکن یہاں پر عقیدت اس سے کہیں بلند بالا ہے کہ اگر اہل بیت کے احادیث میں سے کوئی کتاب ہو جس میں اہل بیت کی روایات ہوں تو بغیر وضو کے آپ اس کتاب کی جلد تک کو نہیں چھوتے تھے۔ یہ احترام تھا، یہ عقیدت تھی آپ کی اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور وہ مشہور حکایت کہ جب آپ کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس درد سے نجات پانے کے لیے آپ نے باوضو ہو کر اصول کافی، وہ کتاب جس میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، امام صادق کی دیگر ائمہ علیہ السلام کی احادیثوں سے بھری ہوئی کتاب اصول کافی، اس کا ایک جلد اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنی آنکھوں سے مس کرتے ہیں، اے پروردگار تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جن کا کلام، جن کی گفتگو، جن کی صحبت اس کتاب میں محفوظ ہے، مجھے شفاعت عطا فرما۔ اور واقعاً وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میری پوری زندگی میں کبھی میری آنکھ میں درد کی تکلیف نہیں۔ یہ کس چیز کا صلہ دیا جا رہا ہے؟ اہل بیت سے عقیدت و مودت کا۔ انسان کی جب عقیدت کامل ہو جائے، جب معرفت اس کی پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو ایسا انسان اگر خارق العادہ، اگر کرامات ایسے انسان سے ظاہر ہو تو تعجب کی بات نہیں۔